ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اسی بستی کے لوگوں میں سے ایک سچا انبیاء کا پیروکار جس کی فطرت جاگ اٹھی اور وہ اصل راستے پر چل پڑا تھا، دور سے من اقصى المدینہ، ملک کے اور یا شہر کے دوسرے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس مکالمے کے دوران اپنی قوم کو جو اس کی ہم نسل تھی اس کو سمجھانے لگا۔ قال، وہ آ کر بولا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی بات مان لو، یہ سچی بات کہہ رہے ہیں۔ اس نے بڑی واضح دلیل دیتے ہوئے کہا، دیکھو کہ اتنے دنوں سے یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت سے ان کا مقصد کوئی مال و دولت کمانا نہیں ہے، اس پورے دورانیے میں کبھی تم سے مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ تمہیں جو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہم اگر اس کی اتباع کر لیں گے تو شاید یہ اب بستی کا سربراہ بننا چاہتا ہے، مال و دولت کمانا چاہتا ہے، کوئی مالی مفادات اس کے ہیں، تو تم جو کچھ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہو تو اس کے بجائے اب یہ لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اس آدمی نے بڑی اہم بات یہ کہی کہ ان لوگوں کی اتباع کرو جس میں دو وصف پائے جاتے ہیں۔ ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو آدمی تم سے کوئی نظر و نیاز یا کوئی پیسے یا کوئی اجرت مانگتا نہیں ہے، مال تم سے نہیں مانگتا اور بغیر کسی مالی مفاد کے تمہیں سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی بات کی اتباع کرو۔ خطرہ تو تب ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنی مذہبی شناخت کی بنیاد پر لوگوں سے پیسے اکٹھا کرے، کیونکہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو مذہب کی دعوت دے رہا ہے اس سے اس کے پیچھے تو چندہ لینا ہے، مال و دولت جمع کرنا ہے، یہ خود سرمایہ پرست بننا چاہتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام اس طرح کے جھنجھٹ میں نہیں پڑتے، وہ تو صاف اعلان کرتے ہیں کہ وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کسی اجر کا مطالبہ، معاوضے کا مطالبہ نہیں کر رہے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے۔ تو یہ انبیاء نہ تو تم سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور دوسری اہم ترین بات فرمائی کہ وہم مہتدون، خود یہ ہدایت یافتہ ہے، رہنمائی دیتے ہیں۔ آدمی مخلص ہو، پیسے تو نہ لیتا ہو، لیکن نظریہ ہدایت والا نہ ہو، بیچارہ ناقص ہو، خود ہی گمراہ ہو، تو اس کا اخلاص غلط جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جی، جب تک جامع پورے دین کی ہدایت کا شعور نہ ہو اس وقت تک کسی لیڈر کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ جو اپنے پروگرام کا ناقص حصہ لیے ہوئے ہے اور کامل حصہ نہیں ہے تو وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، پیسے نہ بھی مانگتا ہو، اپنا پیسہ خرچ کر کے ہی دنیا بھر میں گشت لگاتا ہو، لیکن نظریہ ناقص ہے، خود ہدایت یافتہ نہیں، دین کے شریعت اور سیاست کے شعبے کو نہیں جانتا، صرف مذہبی عقیدے اور چند اعمال کی دعوت دیتا ہے، تو خود ہی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ جی، تو وہ مخلص بھی ہو تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ دو شرطیں بیان کی ہیں، اس کی اتباع کرو جو ایک تو یہ کہ تم سے پیسے کا مطالبہ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کی عقل و شعور اور رہنمائی کا عالم یہ ہو کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہو، دین کی تمام امور اسے معلوم ہو، شریعت، طریقت اور سیاست کا جامع ہو، ہر شعبے میں رہنمائی دینے کے قابل ہو۔ تو یہ انبیاء ہیں، اور یہ انبیاء علیہم السلام مہتدون بھی ہیں اور کوئی پیسے ٹکے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے۔ ایک شرط پائی جائے اور دوسری شرط نہ ہو مہتدون، جانتے ہوں، ٹیکنیک آتی ہو کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، لیکن نظر ان کی کیا ہے؟ پیسے پر ہو۔ جی، ایک آدمی سیاست کا شعور رکھتا ہے لیکن سیاست فروش بھی ہے، اسے بیچ کر پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک فن کی مہارت حاصل ہے
اور اس فن کی مہارت کو وہ فروخت کرتا ہے، پیسے وصول کرتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اتباع تو اس بے غرض اور دولت اور روپے پیسے پر نظر نہ رکھنے والے کی ہے، جس میں بیک وقت یہ دو صلاحیتیں پائی جائیں۔ انبیاء علیہم السلام اور سچے اولیاء اللہ کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ ان میں یہ دو وصف پائے جاتے ہیں، تو ان کی اتباع کرو۔ ہمارے حضرت اقدس شاہ سید احمد رائے پوری اسی آیت کے تناظر میں فرمایا کرتے تھے کہ سوچو، غور و فکر کرو کہ کیا جس لیڈرشپ کے پیچھے تم چل رہے ہو ان میں یہ دو وصف پائے جاتے ہیں، دونوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے، تو ان کی اتباع کی جائے گی۔ اور جن میں کوئی ایک وصف بھی نہ پایا جائے تو گویا کہ شرط نہیں پائی جا رہی جس کی بنیاد پر کسی کی اتباع کی جاتی ہے۔